اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 51 کی آخری آیت، سورہ آل عمران، پہلا صفحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہم کو ہدایت دے دی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے ایک خاص رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، اس لیے کہ آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں ایک بات آئی تھی کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا ہے، علم راسخ، مضبوط علم، صحیح علم، وہ قرآن پاک کی متشابہ آیات کے بارے میں اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا سب حق ہے، اور اپنی طرف سے کچھ معنی مطلب بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بگاڑ رکھا ہے، کجی ہے، بیماری ہے، یعنی بے دینی ہے، تو وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی متشابہ آیات کے ایسے معنی بیان کریں جس سے امت میں انتشار، اختلاف ہو، اور ایک دوسرے پر غلط فتوے لگائیں، کوئی کسی کو گمراہ کہے، کوئی کسی کو گمراہ کہے، تو ایک مجتمع امت کو الگ الگ حصوں میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر ایمان والوں کا عمل یہ ہے، وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہم ایمان لے آئے محکم آیات پر بھی، متشابہ آیات پہ بھی،
اب ہمارے دلوں کو آپ نے ہدایت دی ہے، صحیح فہم عطا کیا ہے، صحیح علم عطا کیا، ہمارے دلوں کے اندر اب کوئی خرابی پیدا نہ ہو، اسے ہماری حفاظت کرنا۔ یہاں خرابی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ایسے معنی ہم بیان نہ کرنے لگ جائیں جو حقیقت کے خلاف ہوں، یا ہم قرآن و حدیث کی وہ تشریح نہ کریں جو حضرات صحابہ کرام سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہ ہو۔ اس کو زیغ قلوب کہا گیا، دلوں کی کجی، دلوں کا ٹیڑھا پن۔ اور ہمیں اپنے پاس سے ایک خاص رحمت عطا فرما۔ خاص رحمت کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ ایسی رحمت جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے، اور دوسری خاص رحمت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ایسا علم عطا فرما جو صحیح، کامل ہو، نافع ہو، اس سے نفع ہو ہم کو بھی، مخلوق کو بھی، کوئی گمراہ نہ ہو۔ انک انت الوہاب، اس لیے کہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں، اس لیے آپ سے رحمت ہی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یہ پچھلی دعا کا تکملہ ہے، تتمہ، یعنی اس کا دوسرا حصہ ہے، مکمل حصہ ہے دعا کا، کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، آپ لوگوں کو اس دن جمع کریں گے جس دن میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن آپ سب انسانوں کو جمع کریں گے، تو وہاں فیصلہ ہوگا کہ قرآن و حدیث کے صحیح معنی کس نے سمجھے، کس نے نہیں سمجھے، غلط کس نے بیان کیے، صحیح کس نے بیان کیے۔ تو آپ ہمیں اس سے بچا لیں کہ کل قیامت کے دن ہماری رسوائی ہو۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کا یہی وعدہ ہے کہ جو قرآن و حدیث پر صحیح طریقے پہ ایمان لے آئے اور عمل کرے، اور جیسے حضور نے فرمایا اس تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے تو کامیاب ہے۔ جو قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کرے گا، ایسے معنی بیان کرے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے منشا کے خلاف ہو، وہ آدمی قیامت میں بھی ناکام ہوگا، دنیا میں بھی ناکام۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا۔ اب یہ بیان ہے آگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، پھر لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں یا اس کے ایسے معنی بیان کرتے ہیں جو معنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے خلاف، اس کی وجہ بیان کی کر۔ ان الذین کفروا، کافر لوگ جو بھی ہیں یا اسی طرح گمراہ لوگ جو ہیں، وہ حق کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں، حق کو اس لیے چھپاتے ہیں، غلط تعبیر اور تفسیر اس لیے کرتے ہیں، غلط معنی اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کو دو چیزوں کا دھوکہ رہتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کی ہم نے دنیا میں اور پھنس گئے تو ہمیں اولاد بچا لے گی، رشتے ناتے والے بچائیں گے۔ دوسرا یہ کہ مال و دولت بہت زیادہ ہے، رشوت دے کے بچ جائیں گے۔ تو ایسا ہی وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر پکڑے گئے تو مال و اولاد کام آ جائے گی، رشتے ناتے کام آئیں گے، یا پھر وہاں مال و دولت دے کر بچ جائیں گے۔ ان الذین کفروا، کافر جتنے بھی ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ لن تغنی کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ نہیں فائدہ دے گا ان کو ان کا مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، من اللہ کا مطلب ہے اللہ سے، یعنی اللہ کے پاس۔ جب اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے وہاں مال، اسباب، دنیا کی چیزیں اور اپنے رشتے ناتے، کوئی چیز بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے، لہٰذا یہ خام خیال ہے۔ اور دوسرا مطلب علماء نے بیان کیا من اللہ شیئا کا، کہ من کے بعد عذاب کا لفظ ہے، من عذاب اللہ شیئا، کہ جو لوگ کافر ہیں اللہ کے عذاب سے ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد بچا نہیں سکیں، یہ فائدہ دینے کا مطلب۔ اس لیے کہ مال و اسباب اور رشتے ناتے کا مقصد یہ اصل یہ ہوتا ہے پریشانی میں کام آئیں، تو کوئی کام آنے والے نہیں، بلکہ ان کا انجام یہ ہوگا اولئک ہم وقود النار، یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ وقود کہتے ہیں ایندھن کو، یعنی وہ چیز جو جلائی جاتی ہے، جیسے چولہے میں، بخاری میں، ایسے ہی تنور میں لکڑی جلتی ہے، تو جہنم کی آگ جو جلے گی وہاں لکڑی نہیں جلے گی، وہاں انسان جلے گا۔ اس کے لیے تیار کی گئی ہے ایک جماعت انسانوں کی۔ قرآن پاک میں حقت علیہم کلمۃ العذاب، ایک جماعت ایسی ہے جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جہنم میں ہی جائیں گے، انہی سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، فرعونیوں جیسا حال ہے اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے، یعنی مکہ کے مشرکوں کا حال بالکل ایسا ہی ہے جیسے فرعون اور اس کی قوم کا حال تھا، اور فرعون سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یا دیگر انبیاء کی قوم، جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں نبیوں کی بات کی مخالفت کی، حق کا انکار کیا
اور غلط معنی بیان کیے. ان مکہ کے مشرکوں کا بھی یہی حال ہے اور یہودیوں کا بھی یہی حال ہے. وہ یہ ہے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے. 10ویں پارے میں صفحہ نمبر 184 184 صفحہ نمبر 184 10واں پارہ. بالکل نیچے کی 2 سطریں. کدأب آل فرعون والذین من قبلہ، جو ہم نے ابھی پڑھا یہ بھی ہے کدأب آل فرعون والذین، یہاں لفظ ہے کفروا بآیات اللہ، اور جو ہم نے پڑھا وہاں ہے کذبوا بآیاتنا. پھر آگے وہی ہے فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ شدید العقاب. ہاں جو ہم نے پڑھا وہ ہے واللہ شدید العقاب، یہاں ان اللہ قوی شدید. ایک لائن چھوڑ دیں اگلے صفحے پہ پھر یہی آ رہا ہے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین. یہاں اس کی تفصیل آ رہی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کی کتاب کا اور نبیوں کا انکار کرتے ہیں یا اس کے مقابلے میں وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ان کا حال بالکل ایسا ہے جیسے فرعون کا حال تھا کہ دولت کے نشے میں مست تھا اور اسی طرح اقتدار کا نشہ تھا. اس وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کر دیا یا اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور کتابوں کو جھٹلایا. جو انجام ان کا ہوا فأہلکناہم بذنوبہم، ان کو ان کے جرموں کی وجہ سے تباہ و برباد کیا. اللہ فرماتے ہیں یہی حال ہوگا ان مکہ کے مشرکوں کا. بعد میں وہ ہو گیا، جب مکہ فتح ہو گیا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مار دیے گئے اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے، بہت سارے ایسے تھے جو بھاگ گئے اور مکہ کو خالی کروا دیے گئے. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑے سخت عذاب والے ہیں. یعنی اللہ کا عذاب دنیا کی ہر تکلیف سے زیادہ سخت ہے، لہٰذا ان کو ڈرنا چاہیے. قرآن و حدیث کے وہی معنی بیان کرنے چاہیے جو معنی اللہ تعالیٰ کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زبان سے یا اپنے عمل سے صحابہ کو سکھائی. پھر صحابہ سے سلسلہ بسلسلہ ہم تک وہ معنی پہنچے ہیں. جب تک وہی ایک معنی امت کے اندر رہے کوئی اختلاف نہیں تھا. جب سے لوگوں نے پھر اپنے اپنے معنی گھڑنے شروع کر دیے، پہلے ایک نظریہ بنایا، پھر قرآن و حدیث کے آیات سے اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے بعض مقامات سے اپنے اپنے مقاصد پورے کرنے کی کوشش کی، تب سے امت میں اختلاف پیدا ہو گیا اور پارٹیاں بننے لگیں. اور پھر ایک پارٹی نے دوسرے کو کافر کہا، ایک جماعت نے دوسرے کو کافر کہا. یہ کفر کے فتوے آپس میں لگتے رہے. یہ تو تھا کافروں کا بیان. آگے یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے، مدینہ منورہ کے یہودیوں کا. قل للذین کفروا، اس آیت کا شان نزول ہے جو آگے آ رہی ہے. قل للذین کفروا، شان نزول یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ آ گئے تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ اطلاع ملی کہ مکہ کے کچھ بڑے سردار قسم کے لوگ، وہاں کے مکہ کے رہنے والے جو مالدار ہیں، ان سے انہوں نے مال جمع کیا، سونا چاندی پیسہ جو کچھ، اور انہوں نے ایک مشترکہ تجارت شروع کی. ایک بڑی کمپنی بنائی انہوں نے، تجارتی کمپنی، ایک بڑا ادارہ قائم کیا اور اس میں انہوں نے شرط لگائی کہ جو آدمی اتنا اتنا دے گا وہ ہمارا پارٹنر رہے گا. تو بہت بڑا تاجرانہ ذہن تھا مکہ والوں کا. ان میں بھی تجارت کا زیادہ گر آتا تھا ابو سفیان کو، جو بعد میں مسلمان ہو گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ مینیجر بنے اس کمپنی کے. تو بہت سارے لوگوں نے اپنا پیسہ دیا، جو سرمایہ سونا چاندی ان کے پاس اس وقت تھا وہ دیا. تو یہ سارا پیسہ لے کر چلے گئے عرب سے ملک شام. وہاں جا کے انہوں نے بہت بڑا سامان خریدا اس سے اور واپس آئے. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جب مکہ میں پہنچیں گے تو مکہ میں اپنا ادارہ، اپنی کمپنی، اپنا کوئی کارخانہ لگائیں گے اور پھر وہاں یہ سامان بیچا کریں گے. اس سے ہمیں نفع ہوگا اور غریب اگر غریب رہے گا تو مالدار بہت زیادہ مالدار ہوتا چلا جائے گا، تو ہماری جاگیرداری قائم رہے گی. یہ
تجارت کرنے کے لیے وہاں چلے گئے، وہاں سے بہت سارا سامان لے کر اب یہ مکہ مکرمہ آ رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، تو یہ رائے صحابہ میں رکھی گئی۔ خطرہ اس بات کا تھا کہ یہ جو وہاں سے مال لے کے آ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں یہ کیا مال ہے، ممکن ہے اس میں اسلحہ ہو، اور یہ مکہ مکرمہ میں پہنچ کے سب لوگ تیار ہو جائیں اور پھر مسلمانوں پر حملہ کریں۔ کچھ مسلمان اس وقت تک مکہ مکرمہ میں قید بھی تھے جو ابھی تک ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس قافلے کا پیچھا کرنا چاہیے، تاکہ یہ اگر حقیقت میں ایسا مال لے کر جا رہے ہیں جس سے کوئی خطرہ ہے تو اس کو روکا جائے۔ یہ ابو سفیان کا قافلہ چند افراد پر مشتمل تھا، ان کا پیچھا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو وقت اتنا کم تھا، ان کے نکل جانے کا اتنا ڈر تھا کہ عام لوگ نہیں نکل سکے۔ بڑی مشکل سے 313 صحابہ جلدی جلدی میں تیار ہوئے، جس حالت میں تھے اسی حالت میں اٹھ گئے۔ لیکن ان کا مقصد لڑائی اور جنگ کرنا نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے اس کو روک دیا جائے، کم از کم اس کا یہ مال و دولت مکہ نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ ساز و سامان لینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، نہ ایسے حالات بنے، تو مختصر سی تیاری کے ساتھ یہ لوگ نکل گئے۔ اور جہاں جہاں ان کا پتہ چلتا رہا، اس زمانے میں سراغ رسانی کا کام لوگ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو خبر دیتے تھے، تو اسی دوران یہ لوگ بدر پہنچے۔ بدر ابو سفیان کے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان کو خبر کر دی کہ تمہارا پیچھا کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے۔ اس کو خطرہ محسوس ہوا تو اس نے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایک آدمی کو مکہ مکرمہ بھیج دیا کہ ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، ہماری مدد کے لیے وہاں سے ایک جماعت بھیجو۔ مکہ مکرمہ میں ہنگامی طور پہ ایک اعلان ہوا، تو یہ اعلان ابو جہل نے کروایا، اس میں بڑے بڑے رؤساء ساتھ تھے، اور یہ اعلان جو کیا گیا اس میں یہ باضابطہ کہا گیا کہ ایک ایسے جوانوں کی جماعت ہمیں چاہیے جو لڑاکو ہوں، لڑ سکتے ہوں، اگر وہ مارے گئے تو ہمارا جو سرمایہ کمپنی ہماری جو کھلے گی تا حیات ان کے گھروں کو ہم معاوضہ دیں گے، ریلیف جس کو کہتے ہیں، جیسے حکومت آج اپنے فوجیوں کی دیتی ہے۔ غربت تو تھی، لوگوں نے سوچا اچھا ہے چلتے ہیں، بچ گئے تو تب بھی فائدہ، نہ بچے تو تب بھی گھر والے تو سکون سے زندگی گزاریں گے، اور یہ تو ان کے ذہن میں تھا ہی کہ ہم بچیں گے، تیاری کے ساتھ نکلیں۔ یہ لوگ بھی یہاں سے نکلے، ان کو پتہ چلا کہ فلاں فلاں علاقے میں بدر مدینہ منورہ سے تقریباً کوئی 200-150 کلومیٹر 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تقریباً، وہاں پہنچے یہ لوگ، اور یہ پہلے پہنچ گئے تھے مکہ کے مشرک۔ ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا تھا، وہ ہاتھ آیا ہی نہیں، تو جب وہاں پہنچے ان نے جا کر وہاں اپنے خیمے لگائے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں یہ خبر تھی کہ یہاں سے ابو سفیان گزرنے والا ہے، لیکن وہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ ابو سفیان تو اپنے قافلے کو لے کر چلا گیا، یہاں نئی جماعت اس کی طرف سے لڑنے کے لیے پہنچ چکی ہے۔ ابو سفیان جب وہاں سے نکل گیا تو ابو سفیان نے ان کو خبر بھی دی تھی، ابو جہل وغیرہ کو، کہ میں بچ گیا ہوں، اب تم لوگ واپس آ جاؤ۔ لیکن ان کے بڑے جو سردار تھے انہوں نے کہا ہم اگر آ ہی گئے ہیں، اب ویسے بھی ہم انتظاری میں تھے کہ کچھ بدلہ لیں، تو آج موقع ہے، یہ تو چند لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم نمٹا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم آرام سے جائیں گے، کوئی مدافعت نہیں کرنی پڑے گی ہمیں، اور کوئی مقابلہ بھی نہیں ہوگا، چپ چاپ ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ آج تک ہم چاہتے ہی تھے مسلمان ختم ہو، آج ہمارے ہاتھ لگ گئے۔ اس طرح ہنگامی صورتحال میں جنگ بدر ہوئی، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے سورہ انفال میں تفصیل سے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا کیا کریں۔ بعض صحابہ کی رائے تھی لڑنا نہیں چاہیے، ہم لڑنے کے لیے آئے بھی نہیں ہیں، ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ قافلہ تو پھر بھی نکل گیا، بڑے بڑے جنگلات اور پہاڑی علاقے کہیں سے نکل گئے، ہم واپس چلتے ہیں۔ اور بعض صحابہ کی رائے تھی کہ ہم آ ہی گئے ہیں تو جینا مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ قافلہ نہیں تو یہی صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہ بنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ حکم ہو۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو ایک دم اس زمانے میں جنگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ آج اگر دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی ہیں تو پھر رات کو انتظار کرتے تھے کہ تھکے آ رہے ہیں، رات آرام کریں گے، کھائیں پیئیں گے، پھر صبح سورج نکلے گا، اس کے بعد ایک اعلان ہوگا، اور اعلان کے بعد پھر فوجیں آپس میں لڑنا شروع کریں گے۔ اور لڑائی بھی ایسے ہوتی تھی کہ پہلے دونوں فوجوں کا ایک ایک آدمی اترتا تھا، وہ لڑتے تھے، ان میں سے جب ایک مارا جاتا تھا
پھر اس کی مدد کے لیے دوسرا آتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ موبائل وغیرہ میں وہ آتا ہے رسلنگ جس کو کہتے ہیں, ایک آدمی آتا ہے, جنگوں میں بھی ہے, اب وہ زیادہ دیکھتے ہیں نا, اس میں ایک آدمی جب گر جاتا ہے پھر اس کی مدد کے لیے دوسرا آتا ہے. یہی صورتحال بنتی رہی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہاں بٹھایا اور آپ نے معلوم کروایا کہ کتنے لوگ ہیں ان کے. رات کے ٹائم آپ کو اطلاع ملی کہ ان کی تعداد 900 سے 1000 کے آس پاس, جبکہ صحابہ کتنے تھے؟ ان کے پاس مکمل تیاری تھی, اور حضرات صحابہ کے پاس جنگ کی کوئی تیاری. رمضان شریف چل رہا تھا, روزے تھے, سحری کا انتظام نہیں, کھانے کا انتظام نہیں. 1000 آدمیوں کا اندازہ ایسے لگا کہ اس زمانے میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا تھا 1000 آدمیوں کے کھانے کے لیے. آپ کو اطلاع ملی کہ ایک اونٹ ذبح ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے 1000 فوجی. تو فطرت ہے انسان کی کہ تھوڑی دیر کے لیے سامنے والے کی طاقت دیکھ کر مروب ہو جاتا ہے آدمی. تو صحابہ پر اس کا اثر پڑا. یہ جو پہلی رات تھی, اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا. قرآن پاک میں آگے آ رہا ہے یغشیکم النعاس امنۃ من, یہ صبح جنگ ہونے والی ہے. صحابہ سارے کے سارے رات کو سو گئے, جتنے تھے نا سب کو نیند آ گئی, حتیٰ کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر بھی سو گئے. وہ سارے تیاری میں ہیں اور صحابہ سوئے ہوئے. آپ نے خواب دیکھی اور ایک دم آپ بیدار ہوئے تو آج حضرت ابو بکر کو جگایا اور آپ اٹھے, دیکھا سارے صحابہ سوئے ہوئے. تو آپ نے فرمایا کوئی ڈرنے کی بات نہیں, میں نے خواب دیکھی ہے, انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور آپ نے نشاندہی کی کہ یہ جگہ ہے جہاں ابو جہل مارا جائے گا, یہ جگہ ہے جہاں فلاں مارا جائے گا, فلاں مارا جائے گا. وہ سب کی جگہ آپ نے بتلائیں کہ مجھے خواب میں دکھائی گئی. اس سے حوصلہ بڑھ گیا صحابہ کرام علیہم رضوان کا. یہ تو تھا رات کا معاملہ. لیکن اب جب صبح ہوئی تو صبح ان لوگوں نے معلوم کروایا کہ ان کے فوجی کتنے ہیں لڑنے کے لیے. تو ایک آدمی کو بھیجا, تو انہوں نے آ کر کہا کہ ان کے فوجی 100 ہوں گے, 100 تک ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 100. ان کی تعداد کم نظر آئی کس کو؟ مشرکین کو. اور مشرکین کی تعداد کی برابر اطلاع ملی حضرات صحابہ کرام کو. تو بظاہر صحابہ پر اس کا اثر پڑ گیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بتلایا تو صحابہ کو اس سے تسلی ہوئی. اب جب میدان میں اترنے کا وقت آیا تو اس جنگ میں چونکہ فرشتے اترے تھے اور فرشتوں نے بالکل انسانوں کی طرح جنگ کی, اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے خود فرشتوں کو دیکھا کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے, ہمارے آس پاس کوئی نہیں ہوتا تھا, ایک دم میرے ہاتھ سے پہلے ہی کسی کا ہاتھ آتا تھا اور سامنے والے کسی آدمی کو مار دیتا تھا. گھوڑے دیکھے گئے, کچھ گھوڑے جو صحابہ کے تھے وہ بدکے, یعنی وہ جیسے اچانک گاڑی کا ہارن ہوتا ہے تو کوئی جانور سڑک کے کنارے بھاگنے لگتا ہے, اس کو بدکنا کہتے ہیں. صحابہ کے گھوڑے بدکتے بھی تھے. اس سے بعد میں صحابہ کو معلوم ہوا کہ یہ فرشتوں کی سواریاں تھیں جن کو دیکھ کر یہ گھوڑے برداشت نہیں کر سکتے تھے. خیر ایک صورت ایسی پیش آئی کہ جب آمنا سامنا مقابلہ ہوا نا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ شروع میں مشرکین کو ایسا لگا کہ یہ تو 100 آدمی, کتنے؟ 100 آدمی. اس لیے وہ پوری قوت کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں آئے. ان کو اس لیے تھوڑے دکھائے گئے کہیں ایسا نہ ہو یہ ان کی زیادہ تعداد دے کر بھاگ جائیں. اللہ چاہتے تھے کہ یہ لڑائی ہو. آگے آ رہا ہے قرآن پاک میں کہ ایمان والو تم تو یہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو, اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو. کیونکہ اگر جنگ نہ ہوتی اور وہی قافلہ تمہارے ہاتھ لگ جاتا تو ٹھیک ہے, سرمایہ تمہارے ہاتھ لگتا, پیسہ لگتا, دولت لگتی, لیکن حق اور باطل کا فرق لوگوں کو کیسے سمجھ میں آتا. اب جو جنگ ہوئی ہے تو اب معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اللہ کی مدد کس کے ساتھ کیسے آتی. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ان کی تعداد پھر کم نظر آنے لگی, ان کی تعداد مشرکین. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, ان کی روایت ہے غالباً انہی سے مروی ہے, کہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا یہ کتنے ہوں گے یہ جو اس وقت آئے ہیں مکہ سے. تو میرے ساتھی نے کہا یہ 90 ہوں گے. 1000 کو کیا بتایا؟ 90. یعنی 1000 کی تعداد ایسے لگ رہی تھی جیسے 90 آدمی. تو دوسرے نے کہا نہیں 90 نہیں 100 ہوں گے. تو 1000 آدمی کتنے نظر آئے؟ تاکہ ایمان والوں کا حوصلہ بڑھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کھل کے لڑے. یہ آگے بھی آ رہی ہے, اس جگہ بھی آپ اس کو پہلے دیکھ لیں پھر سمجھ میں آئے گا.
قل للذین، ہاں اس آیت کو چھوڑ دیں. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین. ایک جماعت کافروں کی تھی، یرونہم جو ایمان والوں کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم اپنے سے دگنا. لڑنے سے پہلے ان کو نظر آیا یہ کتنے ہیں؟ کم ہیں. جب لڑنے لگ گئے، جنگ شروع ہو گئی، تو اب ایسا ہوا کہ کافروں کو نظر آیا کہ یہ تو 1000 سے بھی زیادہ ہے. اب ہیبت طاری ہوئی، اب بھاگنے کے لائق بھی نہیں رہے، لڑنے کے لائق بھی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد کی، صحابہ کا حوصلہ بڑھا، اس سے ہمت بڑھی. ایک تو یہ صورتحال پیش آئی وہاں. پھر اس سب کے بعد تفصیل آگے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ کس طرح 313 نے 1000 کو شکست دی، اور کیسے یہ سامنے آ گئی بات کہ اللہ کی مدد حق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پیغمبر اور ماننے والوں کے ساتھ کیسے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو سزا کیسے دے. جب یہ سارا کچھ ہو گیا، مدینہ منورہ واپس پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے محلے میں جا کر یہودیوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے آپ نے ایک بیان کیا وہاں یہودیوں کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، یہودیوں، تم نے دیکھا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی مدد کی. مختصر سی ایک جماعت کو اللہ نے ایک بڑی قوت والی جماعت کے اوپر غلبہ دی. اب بھی تمہارے لیے موقع ہے کہ حق کو قبول کر لو اور عزت کے ساتھ رہو، ورنہ جو حشر ان کا ہوا یہی حشر نہ ماننے والوں کا ہوگا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو ایک یہودی اٹھا، وہ کہنے لگا نہیں جی، آپ ان لوگوں سے لڑے ہیں جن کو لڑنا ورنا نہیں آتا. ہم سے لڑو گے تو پتہ چلے گا کہ لڑنا کس کو کہتے ہیں. اس خیال میں آپ نہ رہیں کہ مکہ کے چند لوگ آئے تھے اور آپ نے دھوکے سے لڑائی کر کے ان کو ہرا دیا، ان کے 70 مر گئے، 70 قید کر کے لے آئے. ہمیں کہتے ہیں بنی اسرائیل، ہم ہمیشہ سے لڑنا جانتے ہیں اور ہم اپنے فن کے بڑے ماہر ہیں. آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں، اور اگر کبھی مسلمانوں کا اور آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ مقابلہ ہوا تو اس وقت ہم بتائیں گے کہ لڑائی اور جنگ کس کو کہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. قل للذین کفروا، کافروں سے کہہ دیا. یہاں کافروں سے مراد یہودی، وہ بھی چونکہ کافر ہیں، ان سے کہہ دیا ستغلبون ان قریب، تم بھی مغلوب ہو جاؤ، تم بھی ان قریب ہار جاؤ. وتحشرون الی جہنم، اور پھر جمع ہو جاؤ گے تم اور اکٹھے جہنم میں ڈالے جاؤ. وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے کتنی بڑی نشانی ہے ان دو جماعتوں میں، التقطا جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑی بدر کے میدان میں. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک چھوٹی سی جماعت تو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، یعنی مسلمان. واخری کافرۃ، اور دوسری جماعت کافر تھی تمہاری طرح. یرونہم مثلیہم رأی العین، دیکھو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ وہ میدان میں اترے تو ان نے مٹھی بھر جماعتوں کو دیکھا اپنی ان آنکھوں سے کہ وہ ڈبل نظر آ رہے تھے، پھر بھی وہ لڑتے رہے، وہ باز نہیں آئے. اس وقت بھی ان نے کلمہ حق قبول نہیں کیا. تو پھر کیا ہوا؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، دیکھ لیا دنیا نے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے کس طریقے سے جس کو چاہے قوت دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، لیکن اس میں نصیحت ان کے لیے ہے جن کے پاس بصارت، بصیرت، سوچ سمجھ، عقل ہے. اور تمہارے پاس وہ یہودی ہے ہی نہیں، اس لیے تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے. زین للناس حب الشہوات، کیوں انسان اتنی ہٹ درمی پر آ جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے اور اس کے پاس مال و اسباب ہے. وہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا میں آیا تو جن چیزوں سے اس کو ضرورت پوری کرنی ہے ان چیزوں میں اللہ نے کشش رکھ دی، لہٰذا انسان کو خوبصورت لگتا ہے. حب الشہوات، دل کی چاہتوں کا پسند آنا. جو انسان کے دل میں چاہتے ہوتی ہیں یہ کروں وہ کروں، تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اسی کا خیال بھی دل میں آتا ہے. تو دنیا میں جینے کا خیال اس لیے آتا ہے کہ دنیا انسان کو پسند ہے. من النساء، پھر یہاں کی عورتیں پسند ہیں، بیویاں. والبنین، اور لڑکے پسند ہیں انسان کو چونکہ وہ آگے مدد کرتے ہیں، اور بنین سے مراد اولاد بھی ہے. والقناطیر المقنطرہ، اور بڑے بڑے لگے ہوئے ڈھیر. من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی، یعنی مال و دولت کا ڈھیر، جس کو ہم کہتے ہیں بڑا بینک بیلنس، یہ انسان کو پسند. والخیل المسومہ، اور گھوڑے مسومہ. مسومہ کے بہت سارے معنی ہیں. ایک معنی ہے پلے ہوئے گھوڑے، طاقتور صحت مند گھوڑے. اور دوسرا مسومہ کا معنی ہے نشان لگائے ہوئے گھوڑے. نشان لگانے کا مطلب ہے اس زمانے میں
جن گھوڑوں سے جنگیں کی جاتی تھی ان کو باضابطہ کھلایا جاتا تھا الگ سے، ان کی خاص صحت بنائی جاتی تھی، خاص خیال رکھا جاتا تھا اور نشان لگایا جاتا تھا کہ یہ جنگ میں آنے والا کام آنے والا گھوڑا ہے، عام استعمال میں اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی تھی، اس کو عام استعمال میں نہیں لگاتے تھے۔ والانعام، اور اسی طرح دوسرے مال مویشی، بھیڑ بکری گائے بیل بھینس اونٹ وغیرہ، والحرث، اور زمیندار کے لیے کھیتی باغ، یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں بڑی کشش ہے، زجن للناس، اور لوگوں کے لیے ان کو ایسا سجایا گیا ہے، حب الشہوات کی دل کی چاہتیں انہی پہ مر مٹی ہیں، ان کی یہی چاہتے ہیں، اور یہی ہیں ساری چیزیں جو کفر پر انسان کو جماتی ہیں، گمراہی پر جماتی ہیں اور حق قبول کرنے سے روک دیتی ہیں۔ حالانکہ انسان کو سوچنا چاہیے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کا سب دنیاوی زندگی میں تھوڑی دیر کا ساز و سامان ہے، ان سے دنیا میں تھوڑا سا نفع حاصل کر سکتا ہے انسان، لیکن اگر کوئی آدمی قربانی دے دے ان چیزوں کی اور حق کو قبول کر لے، ان کا ہو سکتا ہے وقتی نقصان بھی ہو، کہ زمین جائے جائیداد جائے، جیسے صحابہ نے قربانیاں دیں، یا اپنے دشمن ہو جائیں، تو پھر کوئی نقصان نہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ لہٰذا ان کافروں کو اور بے دینوں اور گمراہوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجیے، او نبئکم بخیر من ذالکم، آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں اس سے بہتر چیز کیا ہے۔ دنیا کا مال و دولت، ساز و سامان، زمین زراعت، مال اولاد، بیوی، اہل و عیال، گھر بار، اس سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے؟ ان کی قربانی دے دو تو کیا ملے گا؟ للذین اتقوا، جو لوگ متقی ہیں، متقی کا مطلب ہے ایمان والے، یعنی جو لوگ جہنم سے بچنے کا سامان کر لیں، اور جہنم سے ہمیشہ بچنے کے لیے کلمہ قبول کرنا، لا الہ الا اللہ کا پڑھ لینا ضروری ہے، جو لوگ مومن ہیں۔ عند ربہم جنات، ان کے رب کے پاس بدلہ ہے باغات کا، تجری من تحتها الانہار۔ اس کی پہلے تفسیر آ گئی ہے، جنات تجری من تحت الانہار کا کیا مطلب، کہ باغات ہیں ان کے رب کے پاس، من تحتها الانہار، کہ وہ ان کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دنیا کا ساز و سامان تو ایسا ہے، اگر کسی کے پاس ہے بھی تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا نہیں، اللہ کے پاس جو بدلہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندگی ملے گی پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ رہے، جنتی جنت میں رہے گا، جہنمی۔ وازواج مطہرہ، اور دنیا کی عورتوں سے بہتر عورتیں ہیں جنت کی بیویاں، مطہرہ جو پاک صاف ہیں۔ اس کی بھی تفصیل پیچھے آ گئی، پاک صاف کا کیا مطلب، یعنی دنیا کی عورت کتنی بھی خوبصورت ہو اس کے ساتھ عیب لگے ہوئے ہیں، نہائے گی نہیں تو خوبصورت سے خوبصورت عورت بھی بدصورت لگے گی، دانت صاف نہیں کرے گی تو بدبو آنے لگے گی، اور اس کو اپنے ایام کی ناپاکی ایسی ہے کہ مرض اس سے دور رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عورت کے دل کے اندر میل بھی ہے کہ یہ ایک شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی کسی اجنبی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، وفا نہیں ہے اس کے اندر، خود غرضی ہے، کمزوری اور بیماری ہے، لیکن جنت کی عورت ان تمام عیبوں سے پاک صاف ہے، جسمانی بھی اور روحانی، کہ اس کے اندر اپنے شوہر کی وفا ہے، وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف دیکھنے والی نہیں ہے، پاک صاف ہے ہر عیب سے، اسے نہانے کی ضرورت نہیں، اسے دانت صاف کرنے کی ضرورت نہیں، کنگھی تیل صابن کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا اگر ان کی قربانی دے دو گے تو ان سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ان سب کو چھوڑ دو، ورضوان من اللہ، سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی رضامندی۔ اب دیکھیں 10ویں پارے میں آگے آ رہی ہے اس کی تفسیر، سورہ برات میں۔ دسویں پارے کا بالکل آخر ہے، صفحہ نمبر ہے 199، 199 بالکل آخری آیت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اس کی تفسیر آئی جو پیچھے آئے نا، رضوان من اللہ تفسیر، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے مردوں اور عورتوں سے، ایمان والوں سے مراد ہے وہ جن کی وفات ایمان پر ہو، موت ایمان پر آئے، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں رکھے گا جس کے نیچے سے نہریں چل رہی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بہترین ٹھکانے ہیں ان کو، چونکہ دنیا میں تو دین کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اپنا گھر چھوڑنا پڑے، بے ٹھکانہ ہو جائیں، مساکن طیبہ، بہترین ٹھکانے ہیں ان کے لیے،
فی جنات عدن، جنت عدن میں، جنت کے نام ہیں، ایک جنت ہے جنت الفردوس، ایک جنت ہے جنت الماوا، ایک جنت ہے جنت عدن، ایک مشہور جنت ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ فرماتے پھر ان سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی رضامندی، اور اللہ کی رضامندی اکبر، ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک پوچھیں گے ان سے، میرے بندو تم مجھ سے راضی ہو؟ تو کہیں گے یا رب ہم آپ سے کیوں راضی نہ ہوں، آپ نے ہمیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، آپ نے ہمیں وہ عطا کیا جس کی ہم نے طلب نہیں کی اور جس کا ہم نے خیال بھی، ہم آپ سے راضی ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے اب میں تم کو ایسی نعمت دیتا ہوں جو میں نے اب تک تم کو نہیں دی۔ تو بندے کہیں گے پروردگار اب آپ کون سی نعمت دیں گے؟ تو اللہ پاک جنت کی ساری نعمتیں دینے کے بعد فرمائیں گے جاؤ اب میں تم کو اب یہ نعمت دیتا ہوں کہ میں تم سے اب راضی ہو گیا، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تو جب یہ اللہ پاک فرمائیں گے تو جنت کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی یہ بات جنتیوں کے لیے اتنی خوشی کا پیغام ہوگی کہ اس کے مقابلے میں وہ تھوڑی دیر کے لیے جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کچھ نہ ملے، سب کچھ لٹ جائے میرے دین کی وجہ سے، اور میری رضامندی مل جائے تو یہ کوئی کم ہے۔ رضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی ملے گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کون کیا کر رہا ہے۔ اور نیک بندوں کی صفت یہ ہے الذین یقولون، وہ یہ کہتے رہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، لہذا ہم سے جو گناہ ہو گئے انہیں معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور گناہ معاف ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں جہنم سے بچا دے۔ اس سے معلوم ہو گیا جس کے گناہ معاف ہو گئے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں آیا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک تو اسلام قبول کرنے سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس پہ قلم پھر جاتا ہے، اور دوسرا التوبۃ تہدم ما کان قبلہ، توبہ کر لینے کی وجہ سے پہلے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ توبہ کر کے آدمی مرے گا تو جہنم میں نہیں جائے گا، کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اگر حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، تو اس کی تلافی معافی ہونی چاہیے۔ اور بھی کچھ ہیں اعمال، جیسے جہاد کے بارے میں بھی ہے، حج کے بارے میں بھی ہے۔ تو گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ توبہ سچی پکی ہو گئی تو طے ہے، پکی سچی توبہ کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم سے۔ اور ان ایمان والوں کی صفت یہ ہے الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، حق کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں گی ان کو برداشت کریں گے، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں دل کی چاہت کے خلاف، دل کے جذبے کے خلاف جو کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی اس کو وہ برداشت کریں گے۔ والصادقین، اور اپنے قول و قرار میں سچے ہوں گے۔ یہ جنتی لوگوں کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ والقانتین، قانتین کے بہت سارے معنی ہیں، وہاں آگے ہے پیچھے دوسرے پارے میں۔ قانتین کا مطلب ہے یہاں فرما برداری کی زندگی گزارنے والے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی تعریف۔ والمنفقین، منفقین ہے، اس کو منافقین نہ پڑھ دیں۔ منفق کا مطلب ہے خرچ کرنے، المنفقین کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، کیونکہ منفق تو ہر کوئی ہے، خرچ کرنے والا تو ہر کوئی، لیکن یہاں الف لام کی وجہ سے خاص قسم کے خرچ کرنے والے مراد ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ۔ ایک روایت میں آیا ہے ہر روز صبح آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، روایت میں ہر روز صبح آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، وہ آ کر نیچے ایک آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، ایک کہتا ہے یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے نا اسے خلف دے۔ خلف کا مطلب ہے جو اس نے خرچ کیا نا اس سے زیادہ اس کو دے۔ دن بھر وہ یہی کہتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہم، اے میرے رب، آتی ممسکن تلفا، جو بچا بچا کے رکھتا ہے نا اس کا تلف کر دے، ضائع کر دے۔ پورے دن ان کی تسبیح یہی ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلف۔ تو ان کی بڑی تعریف اللہ نے کی ہے۔ والمنافقین، خرچ کرنے والے، وہ کیا خرچ کرتے ہیں؟ اپنے جذبات قربان کر دیتے ہیں، اپنی جانیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مال و اسباب لگا دیتے ہیں، اپنے جذبات اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور ان کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے معافیاں مانگتے ہیں۔ سحری کے وقت اٹھنے کی تفسیر علماء نے کی ہے تہجد پڑھنا، اور 19ویں پارے میں یہ آ رہی آگے الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ خاص اللہ کے بندوں کی ایک تعریف۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے خاص بندوں کی ایک نشانی یہ ہے
یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزانہ زندگی گزارتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، اپنی غلطی تسلیم کر لیتے، کسی پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے معافی مانگ لیتے، عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے اوپر پھر غرور نہیں کرتے، غریب کو کچھ دیتے ہیں تو اس پر احسان نہیں جتاتے، عاجزانہ زندگی گزارتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر ان کے ساتھ کوئی الجھ جائے، تانا دے یا ان کے اوپر کوئی عیب لگائے تو وہ سلام کر کے نکل جاتے ہیں، جواب دینے کی کوشش نہیں کرتے، اپنا وقت بچاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان کی ایک خاص نشانی ہے کہ وہ رات اس حالت میں گزارتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوتے ہیں اور یہ سجدا وقیاما، کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام کی حالت میں۔ تو مستغفرین بالاسحار کا ایک مطلب تو علماء نے بیان کیا ہے تہجد، حدیث میں آیا تہجد پڑھا کرو، فإنہ داب، یہ جو ہے تہجد یہ عمل ہے ان لوگوں کا جو صالحین اور اللہ کے پیارے، داب کہتے ہیں عمل کو، طریقے کو، ان کا طریقہ، ان کا عمل ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کی تعریف آئی ہے تہجد کی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں مستغفرین بالاسحار کا مطلب ہے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، چاہے تہجد پڑھ کے ہو چاہے تہجد کے بغیر، توبہ استغفار۔ وہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ رات کے آخری حصے میں اعلان فرماتے ہیں۔ اب اللہ کیسے اعلان فرماتے ہیں اللہ جانے، فرشتوں کے ذریعے سے یا خود اعلان فرماتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی گناہ گار ایسا ہے جو اس وقت مجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ مخصوص ایک عمل ہے تہجد پڑھنا، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو جب جب ممکن ہو تہجد میں اٹھنا تو 2 رکعت ہی صحیح تہجد کے پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ وہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت کی معافی، اس وقت کا استغفار، اس وقت کی دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ صفت ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، قول و قرار کے، قانتین اور فرما بردار ہیں، والمنفقین اور اللہ کے راستے میں اپنا مال اور جان خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ کے حضور معافیاں مانگنے والے ہیں۔ یہ سارا مضمون جو یہاں تک بیان کیا گیا، اس مضمون کا تعلق اس ایک لفظ سے ہے جو پچھلے سبق میں آیا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک میں جو آیتیں نازل کی ان میں سے بعض آیات محکم ہیں۔ محکم کا مطلب ہے جن کے معنی سمجھنے ممکن ہیں، معنی سمجھائے گئے، ان میں شریعت کے احکام ہیں اور وہ سمجھ کر ان پر عمل کیا جائے۔ بعض آیات متشابہات ہیں کہ جن کے معنی ہیں لیکن کوئی ایک معنی آدمی اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتا، ممکن ہے یہ معنی ہو، ممکن ہے یہ معنی ہو۔ وہاں علماء کے لیے بڑا امتحان ہے کہ والراسخون فی العلم، وہ جو اہل علم ہیں وہ تو اپنی عقل نہیں چلاتے، وہ کہتے ہیں آمنا بھی کل من عند ربنا، جو رب کا حکم ہے ہم اس پر ایمان لائے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ۔ ایسے لوگ جو ہیں یہاں آ کر 2 جماعتیں بنیں گی، ایک وہ جو قرآن پاک اور حدیث کی متشابہ آیات اور روایات کے غلط معنی بیان کریں گے، اور جو معنی شریعت نے طے نہیں کیے اس کو طے کرنے کی کوشش کریں گے، تو امت کے اندر انتشار پیدا کر کے گروہ بازیاں کریں گے۔ ان کی پوری تفصیل اس میں آ گئی کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے فرعون کے ماننے والے اور حضرت نوح کے زمانے میں حضرت نوح کے مقابل میں آنے والے لوگ، جو ان کا حشر ہوا وہی ان کا ہوگا۔ اور جو اہل علم ہیں، حق والے ہیں، وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، جہاں ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو اپنی عقل نہیں چلاتے بلکہ اپنے آپ کو اسلاف کے حوالے کر دیتے ہیں کہ امت میں صحابہ سے لے کے آج تک قرآن و حدیث کی 2 تشریح اور تعبیر کی گئی، یہ سادہ تعبیر اور تشریح ہی صحیح ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی پر ایمان لانا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے خرچ کرنے والے، صبر کرنے والے، آخرت کی کامیابی مانگنے والے اور اللہ کے ہاں جہنم سے پناہ مانگنے والے، انہی کے لیے جنت ہے، انہی کے لیے آخرت کی نعمت ہے، اور انہی کے لیے رضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی۔ اللہ ہم کو انہی لوگوں میں سے بنائے۔ اللهم انس وحشتنا في قلوبنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم انزل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب غمومنا وهمومنا إلى أحزاننا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فإنك أنت الأعز الأكرم الأرحم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم برحمتك يا أرحم